صحابی ایک فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، راستے میں ہم نے ایک گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا تو ان سے ہم نے کہا کہ ہماری کوئی ضیافت کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم قریب جا کے جو ہے وہ ہم نے پڑاؤ ڈال کے آرام کیا، تو اسی اثناء میں وہ دوڑتے ہوئے دوبارہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، تو تمہارے میں سے کوئی دم کرنے والا اگر ہو تو آ کے دم کر دے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہاں دم تو ہے، لیکن ہماری شرط ہے کہ ہم تمہارے سے معاوضہ لیں گے اس دم کا، کیونکہ ہم نے تمہیں ضیافت کے لیے کہا تھا، تم نے اس سے انکار کر دیا، تو اب ہمیں معاوضہ دو گے تو ہم دم کریں گے۔ تو انہوں نے اتفاق کر لیا۔ تو وہ صحابی فرماتے میں نے جا کے اس شخص پر سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کو اتنی جلدی شفا مل گئی کہ جیسا کہ اس کو کسی چیز سے باندھا گیا تھا اور ہم نے جا کے اس کو یہ پڑھ کر کھول دیا ہو۔ اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسے چلنے لگا جیسا کہ اس کو کوئی عیب تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اتنی جلدی پرتاثیر دعا، پرتاثیر صورت، تو یہ سورہ فاتحہ کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اس صورت میں شفاء القلوب والابدان، دلوں کی بیماریوں کی بھی شفا ہے، اور جو جسمانی بیماریاں ہیں اس سے بھی شفا ہے، بلکہ انہوں نے اس کو الشفاء التام قرار دیا، یہ مکمل شفا ہے۔ پھر اپنے تجارب بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ مکہ کے سفر کے دوران کہتے ہیں کہ میرے جوڑوں میں درد رہتا، جسم میں درد رہتا، تو میں وہاں جہاں تکلیف ہوتی ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھتا رہتا، تو ایسے میری تکلیف دور ہو جاتی جیسا کہ تھی نہیں۔ تو اس کا خاص طور پر سورہ فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ اس قوم پر پڑھی گئی جو اس کو مانتے بھی نہیں تھے، یعنی وہ کافر لوگ تھے جن پر وہ صحابی نے دم کیا، مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود محل غیر قابل تھا، یعنی کہ وہ اس پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، پھر بھی اس صورت نے ان پر اتنا اثر کیا، تو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان پر کتنا اثر کرے گی۔ اور اہل علم نے بھی بڑے تجارب ذکر کیے ہیں۔ آج ہی ایک ساتھی نے ایک میسیج بھی عبدالسلام بھٹوی صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے تفسیر میں ذکر کیا کہ ان کی جو ہمشیرہ تھی وہ ان کی ٹانگ ایک فالج زدہ ہو گئی، سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ٹانگ کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا۔ تو اس کے بڑے جو ہے تاثیر ہے سورہ فاتحہ کی۔ کثرت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ، جو ایک دفعہ پڑھنے سے شفا نہیں ملے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہا رقیہ، کہ یہ بے شک یہ دم ہے۔ تو اس کے کرشمات بھی صحابہ کرام نے ملاحظہ کیے ہیں۔